اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأُوحِيَ إِلَىٰ نُوحٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ، اور وحی کی گئی نوح علیہ السلام کی طرف کہ ہرگز نہ ایمان لائیں گے آپ کی قوم، إِلَّا مَن قَدْ آمَنَ، مگر کہ جو ایمان لا چکے تھوڑے، فَلَا تَبْتَئِسْ، تو آپ غمگین نہ ہوئیے، بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ، جو کام وہ کر رہے ہیں اس کے لیے آپ غمگین نہ ہوئیے کہ اب وقت بہت ہو چکا تھا، ان کا صبر بھی کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا نوح علیہ السلام کا، تو کیا وہی آ گئی کہ اب جتنے لوگ ایمان لانے والے تھے قد آمنا، جتنے لوگ لا چکے بس وہی لائیں گے، فلا تب تئی، آپ غمگین نہ ہوں، باقی کے ایمان نہیں لانے والے وہ جو کر رہے ہیں آپ ان کو چھوڑ دیجیے۔ وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا، اور آپ بنائیے کشتی ہماری روبرو، وَوَحَيْنَا وَلَا تُخَاطِبْنِی، اور ہم نے وحی کی ان کی طرف کہ آپ بات نہ کرنا کسی سے، فی الذین ظلموا، ان ظالموں سے آپ بات نہ کیجیے، انہم مغرقون، کہ وہ غرق ہونے والے ہیں۔ اب کشتی بنانے کا حکم ہو گیا اور اس کے ساتھ کیا حکم ہوا کہ آپ کسی سے بات نہ کرنا کہ وہ لگاتار مذاق اڑا رہے ہیں، اعراض برتنے کا حکم آ گیا کہ اب وہ غرق ہونے والے ہیں۔ وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ، اور بنائی انہوں نے کشتی، وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ، اور جب بھی گزرتے ان کی طرف سے ان پر، مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ، ان کے قوم کے سردار، سَخِرُوا مِنْهُ، تو ان کا مسخر اڑاتے، ان کا مذاق اڑاتے، کہ ان کو کشتی بناتے ہوئے جب بھی دیکھتے کہ بیابان ایریا ہے، ریگستان ہے، اور دیکھو یہاں پہ پانی کا کوئی ٹھکانہ نہیں، اور یہ بیٹھ کے کشتی بنا رہے ہیں۔ قَالَ إِن تَسْخَرُوا مِنَّا، تو کہو ان سے کہ ہم ان کا مذاق اڑانے والے ہیں، فَإِنَّا، کہ تم ہنستے ہو ہم پر، فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ، تو ہم تم پر ہنسنے والے ہیں، كَمَا تَسْخَرُونَ، جیسے کہ تم ہنستے ہو۔ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، اور عنقریب وہ جان لیں گے۔ مَن یَأْتِهِ عذاب یخزیہ، اور آئے گا ان پہ ایسا رسوا کرنے والا عذاب، وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عذاب مقیم، اور اترے گا ان پر ایک دائم قائم رہنے والا عذاب۔ حتی اذا جاء امرنا، یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آ جائے گا، وفارن تنور، تو تنور ابلنے لگے گا، جوش مارنے لگے گا تنور، قُلْ نَحْمِلُ فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجَيْنِ، تو تم اس میں چڑھا لینا ہر ایک کے جوڑے، اثنینی، دو دو جوڑے سب کے چڑھا لینا جانوروں کے، وَأَهْلَكَ إِلَّا مَن سَبَقَ، اور تیرے گھر والے مگر کے جو ہو چکے، جن پر بات ثابت ہو چکی، علیہ القول، جن پر بات ثابت ہو چکی، گزر چکی، ومن آمن، اور جو ایمان لائے سب کے سب، وما آمن معه الا قلیلا، مگر نہیں لائے تھے ان کے ساتھ ایمان مگر تھوڑے، کہ ہمیں پتہ ہے کہ صرف 80 لوگ موجود تھے ان کے ساتھ، باقی اتنے ساری قوم جن کو انہوں نے 900 سال تک وہ کی تھی، تو کتنی ساری ہو چکی ہوں گی وہ، لیکن وہ سب کے سب نہیں لائے تھے۔ اب دیکھو اس میں ایک بات میں نے ابھی پڑھی کہ کتنی سوچنے والی بات ہے نا، کہ انہوں علیہ السلام کو جب مطلب اتنی تکلیف دی گئی تو آخر میں صبر جواب دے گیا، اور عذاب کا دعا کی مطلب عذاب کی دعا انبیاء کرتے تھے نا، جتنے بھی آئے انبیاء کرتے تھے نا، آخر میں اتنے دنگ ہو جاتے تھے۔ لیکن اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو سوچیں نا، تو اتنی تکلیفیں کہ مارنے کی کوشش، اجڑی ڈالی جا رہی، گالیاں دی جا رہی، لہو لہان کیا جا رہا، اور یہاں تک کہ شبیر ابی طالب جس میں 3 سال وہ وادی میں رہے، کہ کھانے کے لیے کہا جاتا ہے کہ چمڑا ملا سوکھا، اس کو بھونا، اس میں پانی میں ملا کے، اس وقت حلال تھا یہ سب چیزیں، تو وہ تک کھائے، لیکن رحمت للعالمین نے کبھی عذاب کی بد دعا کی نہیں، بلکہ فرشتوں نے آ کے پوچھ لیا عذاب ڈال دے کیا؟ صحابہ کہتے کہ اب کریے، تو اتنے ناراض، سرخ ہو جاتا چہرہ کہ تم نے تو ابھی برداشت ہی کیا کیا ہے، اس سے پہلے کی قوم کے تو گوشت کو کنگھیوں سے، لوہے کی کنگھیوں سے نوچا جاتا، تم نے ابھی برداشت ہی کیا کیا ہے۔ یہ جواب ہوتا رحمت للعالمین کا، کہ دیکھو کہ کبھی نہیں، اور اتنا مکمل کام اور اتنی مکمل ذمہ داری، اور ایسے وقت پہ مبعوث ہونا، دیکھیں ہم نے اتنی جہالت اور اکیلا اس انسان کا کھڑا رہنا، تو ہم کو یہ سوچنا چاہیے کہ کیا قربانی دی ہے آپ سے صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ وہ چاہتے ایک بار فرشتے آ کے پوچھتے، عذاب تب کا تب آ جاتا، نہ ہم رہتے نہ ہماری باقی کی قومیں رہتی، صرف ایمان والے رہتے، پتہ نہیں ہمارے آبا و اجداد اس وقت کس حال میں ہیں۔ ہم کو یہ کتنا سوچنے کی بات ہے نا، کہ اللہ نے جب رحمت للعالمین کا یہ مطلب ہے کہ تمام جہانوں کے لیے رحمت، کہ کبھی اپنے قوم کو بد دعا نہیں، کبھی یہ نہیں کہ یہ امید کہ ہاں میری قوم کبھی نہ کبھی ایمان لے آئے گی، نہیں، ان کو مت مارو، ان کی اولادیں لے آئیں گی، تو یہ مطلب ہے رحمت للعالمین، بخشش بھی کروانی ہے۔ چلو یہاں پہ ساتھ نہیں چھوڑ رہے، بخشش بھی کروانے بیٹھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ وہ محبت ہمارے دلوں میں ڈال دے جس کے حقدار ہے ہمارے پیارے نبی، ہمارے دلوں میں صرف محبت کا وہ جذبہ ہی آ گیا
باقی سب اعمال اپنے آپ ہو جائیں گے۔ وقال اركبوا حتیٰ اذا جاء امرنا، وقال اركبوا اور کہا کہ سوار ہو جاؤ، فیہا اس میں، بسم اللہ مجریہا و مرساہا اور اللہ کے نام سے جو چلتی ہے اور ٹھہرنا ہے جس کو، چلنا ہے اس کا۔ اور یہ جو آیت ہے بسم اللہ مجریہا و مرساہا، تو یہ دعا ہے کشتی میں سوار ہونے کی، ہے نا۔ اور مجریہا پڑھیں گے، اس کو مجہول پڑھیں گے، مجریہا و مرساہا، کہ جب تم سوار ہونا کشتی میں تو کیا کہنا کہ اللہ ہی کے نام سے اس کا چلنا اور اللہ ہی کے نام سے اس کا ٹھہرنا ہے، کہ نوح علیہ السلام سب سے پہلے کشتی بنانے والے۔ اب اگر ہم اس بات پہ غور کریں کہ کشتی کا چلنا اور کشتی کا ٹھہرنا اللہ ہی کی طرف سے، اور اگر ہم اس بات پہ غور کریں کہ دنیا کی ہر چیز بھی جو انسان نے اپنے نام پر ایجاد کیا ہے، اس کا چلنا اور اس کا ٹھہرنا سوائے اللہ کے اور کسی کے بس کی بات ہی نہیں ہے۔ کہ اگر ایروپلین بنا دیا ہے کسی شخص نے، کسی انسان اگر آج ایروپلین بنا رہے، تو وہاں جو بننے والا لوہا ہے، معدنیات ہے، اس میں جو پیٹرول لگ رہا ہے وہ تو اللہ نے خلقت کی ہے۔ اور اتنا بڑا بھاری وزن کے ساتھ جو کیلکولیشنز ہو رہا ہے، جو اس کی جو واٹ ایور اس میں ٹیکنالوجی یوز ہو رہی ہے، اور جو لاز استعمال ہو رہے ہیں فزکس کے، تو وہ تو اللہ کے لا ہے، وہ خود کے ایجاد کیے ہوئے تو لا نہیں ہے نا، اس کا استعمال کیا۔ لیکن چلانے والی ہر چیز کی ذات، ہر چیز کا ہم یہ سوچیں، ہماری یہ نیت ہو کہ گاڑی بھی چل رہی ہے تو کوئی بہت بڑا کاریگر بنا کے نہیں بیٹھا، بہت بڑی کمپنی کا لوگو اس پہ لگ گیا تو کمپنی کے کوئی ماہر نہیں، بلکہ ہر چیز کا جو مادہ تھا وہ تو اللہ کی طرف سے۔ اللہ اگر چاہتا تو اس میں گریوٹی اگر ہمارے پاس ایسی رہتی کہ جس میں لوہا ہی نہیں چل پاتا، سمندروں میں کچھ ایسی چیز ہوتی، ایسے کچھ اس میں پرابلمس رہتی، کوئی کیمیکلز، کوئی فزکس کے طور پہ، کہ وہ چل ہی نہیں پا رہی، وہ ہوائیں اس کو کھینچ ہی نہیں پا رہی۔ ہوا ہے جو کھینچتی ہے، وہ صحیح طریقے سے ہوا ہونا، پیمانہ ہونا، لہروں کا ویسا اٹھنا، اس طریقے کا کنڈیشن سب چیز ہونا، تبھی وہ چل پاتی۔ اللہ ہی کی قدرت ہے ہر چیز کو، چاہے وہ انسان ایجاد کر دے یا ذرہ ذرہ کائنات کا، ہر چیز اللہ ہی کے قبضے قدرت میں ہے۔ ان ربی لغفور الرحیم، اور میرا رب بڑا بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ، اور وہ کیسی موجیں تھی جیسے کہ پہاڑ کی طرح، یعنی چلو ایسا بھی نہیں کہ سیلاب جیسا آ گیا اور سیدھا سیدھا پانی بہہ رہا ہے، موجیں اٹھ رہی تھی، وہ بھی پہاڑوں سے بلند موجیں، یعنی کیسا خطرناک طوفان ہوگا کہ صرف پانی جمع ہو گیا، سیلاب ہو گیا اور بس بہہ رہا ہے۔ اب امیجن کرو کہ اب اس میں لہریں بھی اٹھ رہی ہیں، اور وہ لہریں بھی ایسی ویسی نہیں، ایسی کہ ایک ایک پہاڑ کے بلند لہریں ہیں اس میں۔ وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ، اور پکارا نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو، وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ، وہ جو کنارے پہ تھا، یا بنی ارکب معنا، کہ اے میرے بیٹے میرے ساتھ سوار ہو جا، لا تکن مع الکافرین، کہ تو کافروں کے ساتھ نہ ہو۔ کہ پدرانے وہ جذبات اٹھ پڑے، حالانکہ وہ ان کو اتنا معلوم نہیں تھا کہ وہ اتنا کافر ہے، نہیں تو آواز بھی نہیں دیتے، تو کہ اپنے بیٹے کو پکارنے لگے، کافروں کے ساتھ مت ہو جا۔ کالا سآوی، تو اس نے کیا کہا کہ میں ٹھکانہ لوں گا، الی جبلی، ایک پہاڑ پہ میں ٹھکانہ لے لوں گا، یعصمونی، وہ مجھے بچا لے گا، من ماء، پانی سے، میں پہاڑ پہ جا کے بیٹھ جاؤں گا، وہ مجھے پانی سے، باپ بیٹے کا مکالمہ ہو رہا ہے کہ میں پہاڑ پہ جا کے بیٹھ جاؤں گا، وہ مجھے بچا لیں گا۔ تو کیا کہا نوح علیہ السلام نے، قال لا عاصم اليوم، کہ آج کے دن تجھے کوئی نہیں بچانے والا، من امر اللہ، اللہ کے حکم کے سوا آج کوئی کسی کو نہیں بچا سکتا، الا من رحم، مگر کہ جس پہ اللہ رحم کر دے۔ دیکھو جب ہم انبیاء کے مکالمہ سنتے ہو نا، اس میں خاصیت سنتے ہو، ہر بات کا رخ اللہ کی طرف پھیر دینا، ہر بات کا، اپنا کچھ بھی نہیں، جو بچانے والا اللہ، جو دل میں ڈالنے والا اللہ، ہدایت کا ڈالنے والا اللہ۔ تو ہم ہمارے کاموں کے پیچھے یہ بات ضرور بولنے کے عادی بنے، ہم بھی ہمارے زبان پہ وہ کلمات اللہ دل میں بھی ضرور اتار دیں گا کہ ہر بات کا رخ اللہ کی طرف موڑ دو۔ وحال بینہم الموج، اور ایک موج ایسی گہری، فکان من المغرقین، کہ وہ ڈوبنے والوں میں سے ہو گیا، پھر ہو گیا وہ ڈوبنے والوں میں سے، ایک موج نے اس کو ایسے گھیرا۔ وقیل یا ارض ابلغی، اور کہا پھر جب یہ سب کام ہو گیا، کافر سب ڈوب گئے، 40 دن تک وہ کشتی تیرتے رہی، 7 دن تک طواف کرتے رہی، اور کعبے کو تو بچا لیا گیا، فرشتوں نے اٹھا لیا۔ اب اس کے بعد جب 40 دن تک یہ سب معاملہ ہو گیا تو کیا کہا اللہ پاک نے حکم دیا، وقیل یا ارض ابلغی، تو کہا اے زمین نگل جا، مائی کا تیرے پانی کو، ویا سماء، اور اے آسماں اقلعی، تھم جا، وغیض الماء، اور سوکھ جا پانی، وقضی الامر، کے کام پورا ہو چکا، واستوت علی الجودی، اور وہ کشتی جو تھی وہ لگ گئی جا کے جودی پہاڑ پہ، وقیل بعدا لقوم الظالمین، اور حکم ہو گیا کہ بعدن، وقیل بعدا لقوم الظالمین، کہ دور ہو گئے ظالم۔
اب جو بچے تھے وہ سوائے مومنوں کے، اور اس پوری دنیا میں سوائے مومنوں کے اب کوئی نہیں بچے تھے، اور جودی پہاڑ جو ہے وہ عراق میں ایک مقام ہے، وہاں جا کے لگی، اور کئی دن تک لوگوں نے، کئی قوموں نے اس کا مشاہدہ کیا، اور اس کے بچے ہوئے جو وہ کشتی تھی اس سے تبارکات حاصل کرتے تھے، کئی سال تک وہ کشتی وہیں رہی۔ وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ قَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي، اور اب ان کے کیا ہوا تھا ہم کو تو پتہ ہے نا کہ ایک بیٹا اور ان کی اہلیہ بھی ڈوب چکی تھی، تو اب پکارا نوح علیہ السلام نے اپنے رب کو، فقال ربی ان ابنی، کہ کہا میرا بیٹا، من اہلی، میرے گھر والے، وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقَّ، اور بے شک تیرا وعدہ حق ہے، وَأَنْتَ حَكِيمُ الْحَاكِمِينَ، اور تو سب سے بڑا حاکم ہے، تمام حاکموں میں سے سب سے بڑا حاکم ہے۔ قال یا نوح انہ لیس من اہلک، تو فرمایا اے نوح نہیں تھے وہ تیرے گھر والے، انہ عمل غیر صالح، کہ ان کا عمل جو تھا وہ غیر صالح تھا، نیکی کا عمل نہیں کرتے تھے وہ۔ فلا تسألنی، تو تو ہم مت سوال کر، ما لیس لک بھی علم، جس کے بارے میں تجھے علم نہیں ہے اس کے بارے میں تو سوال مت کر۔ انی اعظک، کہ میں تجھ کو نصیحت کرتا ہوں، ان تکون من الجاہلین، کہ تو جاہلوں میں سے نہ ہو جا، کہ جب ان کا دل بھر آیا اپنے بیٹے کے لیے، اپنے بیوی کے لیے، تو جب کیا نصیحت آ گئی اللہ پاک کی طرف سے کہ وہ سوال مت کر جس کا تجھے علم نہیں ہے، وہ غیر صالح تھے ان کے کام، اور تو جاہلوں میں سے مت ہو جا۔ قال ربی انی اعوذ بک ان اسألک، تو کیا فوراً کیا کہہ دیا نبی کی شان، کہ فوراً کیا کہہ دیا کہ میں پناہ چاہتا ہوں آپ کی، کہ میں آپ سے سوال کروں، ما لیس لی بہ علم، کہ مجھے اس کے بارے میں علم نہیں تھا، میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں۔ وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي، کہ آپ مجھ کو بخش دیجئے، وَتَرْحَمْنِی، اور مجھ پہ رحم کیجئے، اکنو من الخاسرین، نہیں تو میں خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گا۔ جبکہ انبیاء تو بخشا ہے، لیکن دیکھو کیسے خشیت اللہ، کہ ایک معمولی سے سوال کر دیا، دل سے آہت تو نکلی ہوں گی نا، ایسا تو نہیں ہے کہ صفا کی اتنی ہوں گی، جب ڈوب گئے تو دل سے آہت بھی نکلی ہوں گی کہ بیٹا بھی ڈوب رہا ہے اور عورت بھی ڈوب رہی ہے، اور وہ بھی ڈوبنا ایسا نہیں کہ جتنے کافر تھے وہ تو جہنم کا نوالا بن گئے نا، ایسا تو نہیں کہ اب یہاں سے پاک ہو گئے تو ان کا عذاب ختم ہو گیا، کہ جتنے بھی کافروں پر عذاب آتا ہے تو وہ ان کا تو ٹھکانہ جہنم بن ہی جاتا ہے، وہ بھی بہت بڑی، کہ جن پر انبیاء کا عذاب نازل ہو گیا انبیاء کی دعا کے ذریعے، تو کتنی بڑی جہنم بھی ہے، تو دل دکھا ہی ہوگا، اب دل دکھا تو آہ نکل گئی، اللہ سے فریاد کر دی، اب اللہ نے جیسی واز نصیحت کی تو بخششیں مانگنے بھی لگ گئے، اور کیا کہہ دیا کہ میں خسارہ پانے والوں میں سے ہوں گا، اگر تو مجھے نہ بخشے اور مجھ پہ نہ رحم کرے تو میں خساروں میں سے، خاسروں میں سے ہو جاؤں گا، نقصان والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ قیلا یا نوح بت، تو کہا کہ اے نوح اتر جا، بسلام، سلامتی کے ساتھ، منا ہماری طرف سے، وبرکات علیک، اور تجھ پہ برکت ہوں گے ہماری طرف سے، وعلی امم، اور جو تیرے قومیں ہوں گی، ممن معک، جو تیرے ساتھ ہے، تو اب صرف 80 لوگ تھے، لیکن یہاں پہ اللہ پاک کی دعا، یہاں پہ کیا دعا مل گئی کہ اب جب تو اترے گا تو تجھ پہ سلامتی بھی ہوں گی، برکت بھی ہوں گی تیرے پورے امت پہ جو تیرے ساتھ ہے، تو ایسا ہی ہوا نا کہ 80 لوگوں سے اور اتنے جوڑوں سے باقی پوری اتنی بڑی دنیا بھر گئی بہت کم وقت میں۔ وَأُمَمٌ، اور جو دوسرے فرقے ہیں، سَنُمَتِّعُهُمْ، تو ہم ان کو نفع دیں گے، ثُمَّ يَمَسُّهُمْ، اور ہم ان کو، اور باقی جو ہے کیا کہا کہ جو تیرے ساتھ ہے تو اس کو برکت ملیں گی، وہ امامن، اور جو دوسرے فرقے تو سنومتہم، تو ہم ان کو فائدہ تو دیں گے، ثم یمسہم منا عذاب علیم، اور ان کو پھر ہمارے طرف سے دردناک عذاب پہنچے گا۔ تو جو تمہارے ساتھ، جو تیرے ساتھ جو ہے ایمان لانے والے، ان کو تو ہم پوری برکت دیں گے، اس کے بعد جو کافر ہو جائیں گے، امامن، جو دوسرے فرقے ہوں گے، اور اگر وہ کافر ہو گئے تو ہم ان کو دنیا میں متاع تو ضرور دیتے دیں گے، لیکن آخرت کے عذاب سے وہ نہیں بچ سکیں گے۔ تلکل من انباء الغیب، اور یہ جو ہے یہ خبریں ہے غیب کی، نوحیہا الیک، اور ہم وحی کرتے ہیں آپ کی طرف، کس کی طرف؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ اب یہ خطاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہو گیا۔ ما کنت تعلموہا، کہ آپ اس کو نہیں جانتے تھے، انت، آپ، ولا قومک، اور نہ ہی آپ کی قوم، من قبل ھذا، اس سے پہلے، فاصبر، تو آپ صبر کیجئے، ان العاقبۃ للمتقین، کے عاقبت جو ہے بھلائی ہے متقیوں کے لیے۔ کہ اب اس میں اب یہ ہو سکتا ہے کہ یہ جو واقعہ ہے سب سے پہلے بیان ہوا ہوگا، اس سے پہلے تورات میں تھوڑا بہت ہوگا، اتنے ڈیٹیل میں یا مکالمے وغیرہ نہیں ہوں گے، تو کیا فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو خبر بھی نہیں ہوگی کہ اس وقت جو مکے والے تھے وہ اس وقت ان کو کچھ بھی یہ سب چیزیں پتہ نہیں، تو یہ جتنے واقعات تھے تورات کی چیزیں یہ صرف یہودیوں کو پتہ رہتی تھی، مکے والوں کو تو پتہ بھی نہیں رہتا تھا، قریش کو، کہ کیا ہو گیا، وہ اپنے علم کے لیے یہودیوں عالموں کے پاس ہی جاتے تھے۔ تو اس لیے یہاں پہ آخر میں کہا
کہا گیا کہ یہ ایسی چیز ہم تم کو بتا رہے ہیں. واقعہ بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ نہ آپ کو پہلے سے پتا تھا نہ آپ کی قوم کو پہلے سے پتا تھا، جو ہم نے اتنی ڈیٹیلنگ دے دی کہ کشتی بنائی گئی اور کس پہاڑ پہ جا کر رکی، کتنے لوگ تھے، یہ سب ڈیٹیلنگ ملی نا، بہت ڈیٹیل میں آ گیا اس میں یہ قصہ. تو نہ آپ کو پتا تھا اور نہ ہی آپ کے قوم کو پتا تھا. تو یہ دلیل کے طور پر ہے، جو واقعات رہتے تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی دلیل کے طور پہ رہتے تھے. کیا کہا؟ تو آپ صبر کیجئے اور جو متقی ہے ان کا انجام اچھا ہوگا. دہراؤں اس کے وہ ایزی ہے ویسے. دہراؤں کیا ہے نا، دہراؤں کہ نہیں؟ ہاں کیونکہ ایزی ہے اس کے. اور آپ سن لینا. نوح علیہ السلام کا پورا واقعہ ہو گیا. ہاں نہیں ایسا کچھ وہ نہیں ہے. پہلے وہ یہ نوح علیہ السلام بہت آدم ہے وہ کہلاتے ہیں نا اصغر، بہت فوراً آیا ان کا، یعنی آدم علیہ السلام اور اس کے بعد نہیں ہود علیہ السلام ادھر عاد اور سمود کا، یہ پورے شعیب علیہ السلام ہود علیہ السلام کے سب ایک وقت کے تھے، الگ الگ اس کے. عاد، سمود، ہود، لوط، شعیب علیہ السلام، یہ سب ایک بھی موسیٰ علیہ السلام کے آس پاس کچھ ہے بس وہ سب کے سب. نوح علیہ السلام بہت ارلی ہے. اور جو پانی ملتا ہے دریاؤں کا اور اس کا، ہو سکتا ہے اس وقت دنیا کتنی ہوں گی، کیا ہوں گی، آبادی کتنی ہوں گی. نہیں آف کورس دنیا تو پوری رہتی تھی نا، وہ ایسا اچانک کہیں سے نہیں آئی نا، وہ تو بنی نا، شروعات سے جو بنی وہ ویسے ہی بنی. دیکھو کافر بھی قوم فنا ہوتی تھی اس وقت، بھی پوری طریقے سے عذاب نہیں آتا تھا. یہ جو نوح علیہ السلام کا عذاب تھا، وہ دونوں موجود تھے. ہاں پر عذاب آیا. اور ہود علیہ السلام پہ ایک ٹپیکل عذاب آیا کہ ان کے اوپر، وہ ٹپیکل قوم تھی. جو عذاب آتا تھا پوری دنیا کے لوگ، صرف نوح علیہ السلام کے وقت پوری دنیا کے لوگ ختم ہوئے اور نئے سے آبادی. پھر اس کے بعد میں ایسا کبھی نہیں ہو کہ پوری مطلب ایسے نہیں پوری دنیا اجڑ جا رہی ہے 10 لوگ پھر سے، ایسا کبھی نہیں. وہ اتنی بستی پرٹیکولر رہتی. تو یہی فرق ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں اور دوسرے انبیاء میں کہ وہ پرٹیکولر قوم کی، یعنی یہ شعیب علیہ السلام کے ساتھ یہاں ہے، وہ ابراہیم علیہ السلام، لوط علیہ السلام ایٹ اے ٹائم نبی تھے. شعیب علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، شعیب علیہ السلام مدین میں، موسیٰ علیہ السلام مصر میں، ادھر یعقوب علیہ السلام بھی ہے، ادھر یوسف علیہ السلام بھی ہے، اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام، وہ اسحاق علیہ السلام ادھر مصر میں بیٹھے، یعقوب علیہ السلام ادھر کنعان میں آ گئے. تو ایٹ اے ٹائم بھائی بھی ہے، تو آپس میں ہر ایریے میں رہتے تھے. زیادہ مسئلہ یہ رہا کہ زیادہ تر ملک شام، عراق، مدین، وہ کنعان، یہ سب علاقے زیادہ ہوئے. ادھر انڈیا کی طرف جہاں تک یہ بہت پرانی تہذیب ہے. اب 1,24,000 میں سے ہم کو نہیں پتا نا کہ کہاں کون سے انبیاء ہے. گنتی کے 14 تو انبیاء کا ذکر ہے. اب الگ الگ چل رہا ہوگا معاملہ، چھوٹے چھوٹے صحیفے، چھوٹے چھوٹے انبیاء رسول آتے جا رہے ہوں گے، جاتے جا رہے ہوں گے، ان پہ جو بھی صحیفے پرانی شریعت پہ چل رہے ہوں گے. اب جیسے مطلب کسی کو پتا ہے کیا وہ قرآن کے تھرو ہی ملا ہے، اور یا تورات کے تھرو ملتا. 1,24,000 نہیں ملتا. وہ تو کاؤنٹنگ کس نے بتایا ہم کو؟ اللہ نے بتایا کہ اتنے ہیں، جیسے وہ حدیثوں سے پتہ چلا. ایسا نہیں ہے کہ تم اور میں یا علماء بیٹھ کے کوئی بھی چیز اپنے دل سے بول. اب 1,24,000 والی بھی بات کہاں سے آ رہی؟ حدیثوں سے آ رہی. وہ بھی اللہ ہی نے علم دیا نا، جتنا علم ہے. بہت سارے نام آتے ہیں نا، حزقیل علیہ السلام آ جاتا، خرقیل علیہ السلام آ جاتا، ذوالکفل آ جاتا، یسی آ جاتا، لیکن ان کے چھوٹے چھوٹے قصے کہیں نہ کہیں مل ہی جاتے. اب وہ اتنے ڈیپ میں نہیں ملتے، جیسے کہ یسی علیہ السلام آ جاتے، خرقیل، ذوالکفل آتے، تو ان کے چھوٹے چھوٹے وہ بھی کہاں سے ملتے؟ پھر تھوڑے بہت تورات میں سے، پھر بہت پرانی تورات کے اوریجنلٹی اور تھوڑا بہت احادیث سے پھر کمپیئر کر کے پھر ان کے قصے لکھے گئے. لیکن جو پہلے تھی تو کچھ ایسا بھی نہیں ہے کہ دیکھو کئی عالم پڑھ رہے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ اس کو پورا ہی، جیسے پھر وہ عالم اتنے زیادہ علم والے رہتے کہ ان کو یہ سمجھ میں آتا کہ تورات ایک دم ایسا 100% یعنی ایک دم ہی ورڈ ٹو ورڈ نہیں چینج کر دی گئی، جو ان کے احکامات تھے اس کو بدل دیے گئے. لیکن جو واقعات ہے اس میں بھی جیسے ڈائلوٹ کر دیتے وہ، جیسے انہوں نے یحییٰ علیہ السلام اور دوسرے انبیاء کو نہیں مانے اور اپنا جو بتا دیا انہوں نے کہ بھئی ہم ایسے ویسے. تو ایسا نہیں ہوا نا کہ بائبل میں بھی کچھ چیزیں موجود ہی ہے، پوری طریقے سے نہیں بدلے. ایسا نہیں ہوا کہ ایک دم ورڈ ٹو ورڈ بدل دی. لیکن جو عالم اتنے علم والے ہیں کہ جن کو پتہ ہے کہ صحیح غلط کا فرق، اب اپنے جیسے پڑھیں گے تو اپن تو اسی کو سچ سمجھ کے بیٹھ جائیں گے، تو ان کا اتنا علم مشاہدہ رہتا ہے کہ ان کا اتنا وہ رہتا ہے کہ جب وہ پڑھتے تو ان کو اس بات کا اندازہ رہتا ہے. جیسے کہ آپ ابن کثیر بھی دیکھیں گے، ابھی میں کیا پڑھ رہی ہوں،
اب ابن کثیر ہی پڑھ رہی میں ابھی، قصص الانبیاء میں تاریخ ابن کثیر ہے، اور سیرت النبی میں بھی پورا ان کا دیا ہوا ہے کہ دیکھو اس بائبل میں یہ لکھا ہے، تورات میں یہ لکھا ہے، لیکن بائبل والی یہ چیز غلط بول رہے، تورات میں یہ چیز اتنی صحیح ہے، پھر اس کے بعد انہوں نے غلط ملت کر دیے۔ تو عالموں کو اتنا علم تھا کہ وہ لوگ تورات بائبل پڑھنے کی سٹارٹنگ میں ممانعت آئی تھی، بعد میں نہیں آئی، جب پورا پکا علم ہو گیا تو ایسے کانسیپٹ ہے۔ چلو علم ترى الا الذی، کیا تم نے نہیں دیکھا اللہ